نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجوا اليہود من جزیرۃ العرب او کما قال علیہ السلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب سے پہلے تو میں انجمن طاہرمان کے ان تین رہنماؤں کا شعیب بھائی، شاہد بھائی اور بابو وحید صاحب ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اس طرح کی ریلی نکالنا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان سے کہا انشاءاللہ ہم آپ کے پشت پر ہوں گے اور یہ ایک تحریک کی ابتدا ہے۔ انشاءاللہ اس تاریخ کو پورے ضلع میں اور پورے ملک کے اندر چلائیں گے اور اپنے حکمرانوں کو مجبور کریں ہیں کہ وہ سامنے آ جائیں۔ یہاں یہ بات چلی کہ یہ غیر سیاسی ہے، بالکل غیر سیاسی ہے، تو کوئی آدمی سوال کرے کہ آپ کا تو یہاں کوئی دکان آپ کی نہیں ہے۔ میری کیوں نہیں ہے؟ یہ ہر دکان میری ہے۔ آپ کو یاد تھا پچھلے سالوں میں جب ایک تاجر کا قتل ہوا تھا، اور قتل بھی طاقتور لوگوں نے کیا تھا جو اپنے آپ پر FIR نہیں مانتے، جو عام لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، تو مجھے انہی حضرات نے بلایا، شاہد نے اور شعیب نے، اور جب ہم آئے تو دیکھا کہ ظلم ہوا تھا تو ہم نے ظلم کا ساتھ دیا۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ ہم نے وہ جگہ وہاں پر غازی کوٹ ٹاؤن شپ کے سامنے دھرنا دیا اور ہمارا دھرنا 2 بجے تک جاری رہا۔ 2 بجے کے بعد کیا ہوا؟ 2 بجے کے بعد ایکشن ہوا، اور اس ایکشن کے اندر نوجوان بھاگ گئے اور بوڑھا کھڑا رہا۔ اس ایکشن کے اندر لوگ بھاگ گئے، مقتدی اور امام کھڑا رہا۔ 70 پولیس والوں نے مجھ میں حملہ کیا ہے، اور مجھے پہلے سے پتہ لگ گیا تھا کہ اب ماریں گے، لیکن انشاءاللہ پہلے بھی کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور آپ بولو آئندہ بھی نہیں جھکائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں تاجر ہوں نا، میں نے 24 دن گزاری ہے، ملک شاہ یا حاجی شاہ صاحب ہوں گے، میں نے 24 دن گزارے ہیں۔ 24 دن جو گزارتا ہے وہ تاجر ہوتا ہے، اور آپ الیکشن کرو، اسے مداخلت نہیں کروں گا، لیکن جو پارٹی کی آئے گی اس کا سربراہ صاحب مفتی کے فیض اللہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں کمال خان ہے یا چلا گیا ہے کہ جب پولیس والے مار رہے تھے ان کو تو شرم نہیں آ رہی تھی، ظاہر ہے وہ کیا شرم آنی تھی، وہ اپنے باپ کو مار رہے تھے، تو میں نے گنر نے مجھے روکا اور ہاتھ یوں کیا کہ مفتی صاحب کو نہیں مارو، میرا استاد ہے۔ تو مجھے یہ لمحہ بھی یاد ہے جب میرا بیٹا آیا اور اس نے دونوں باؤں سے مجھے گھیرا اور کہا کہ میرے باپ کو نہیں مارو، میرا باپ۔ تو اس مانسلے کا کمال سلیم خان بھی آیا اور اس نے بھی مجھے گھیرا اور کہا کہ مفتی صاحب پہ سٹ نہ کرو، یہ میرا بزرگ۔ وقت گزرتا ہے، اچھا دور بھی آتا ہے، برا دور بھی آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت بہت ٹھیک عدالت ہوتی ہے، ہم اس پہ خوش ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں طاقتوروں سے کہ یہ جو تاجران ہیں ان کی عزت آپ نے بھائی کی طرح کرنی ہوگی، ان کی عزت آپ نے باپ کی طرح کرنی ہوگی، ان کی عزت آپ نے بیٹے کی طرح کرنے ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہوا اور آپ نے ان کو ذلیل سمجھا تو یاد رکھو انشاءاللہ چل سال پھرے آپ کے راستے میں انشاءاللہ رکاوٹ بنیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ بلند کر کے بولو انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ میں منظر بھی بتاتا ہوں، پس منظر بھی بتاتا ہوں، جو باتیں میرے بھائیوں نے کی ہے وہ میں نہیں کہوں گا۔ کل کیا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، یہودی کیسے تھے، آج کیا ہے ہمارے زمانے میں، اور قرب قیامت میں کیا ہوگا۔
نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی علیہ السلام ایک دفعہ ان کے پاس گئے تھے اور انہوں نے اپنے کھانے میں زہر ملا دیا تھا. نبی علیہ السلام کو بلایا کھانے کے لیے اور زہر ملا دیا تھا. نبی علیہ السلام نے ان کو جمع کیا, پوچھا, یہودیوں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, آپ بڑے جذبے سے آئے, کچھ بات تربیتی انداز سے بھی لے رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو, تمہارا باپ وہ نہیں وہ ہے. پھر نبی علیہ السلام نے کہا چلو ایک جھوٹ بولا, دوسرا جھوٹ تو نہیں بولو گے, ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے ہم تو جھوٹ نہیں بولیں گے, لیکن بولتے ہیں تو آپ پکڑ لیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا آپ بتاؤ کہ جنت میں کون ہمیشہ کے لیے رہے گا؟ تو انہوں نے کہا تورات میں لکھا ہوا ہے 40 دن ہم رہیں گے, پھر آپ کی امت آئے گی جہنم میں. آپ کی امت جہنم میں کون رہے گا؟ کہا آپ کی امت رہے گی. نبی علیہ السلام نے کہا پھر آپ نے جھوٹ بولا, تورات پہ تو یہ نہیں لکھا ہوا. تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ہمیشہ رہیں گے, میری امت چند دنوں کے لیے آئے گی سزا کے مطابق, پھر وہ ہمیشہ کے لیے جنت جائے گی, جہنم نہیں جائے گی, آپ جائیں گے. نبی علیہ السلام نے پوچھا 2 دفعہ تو جھوٹ بول دیا, تیسری بات پوچھتا ہوں جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ کہا آپ بالکل نہیں بولیں گے. تو پوچھا آپ نے مجھے کھانے میں زہر دیا؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو کھانے میں زہر دیا. کیوں دیا؟ یہ میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. کہنے لگے اس لیے دیا کہ اگر آپ سچے نبی نہیں ہیں تو زہر سے آپ کا کام تمام ہو جائے گا, ہماری جان چھوٹ جائے گی, اور اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو زہر کوئی نقصان نہیں دے گا, ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. نبی علیہ السلام نے پوچھا زہر تو بہت دن پہلے دیا تھا, میں تو زہر سے نہیں مرا, تو پھر سچا نبی ہوں, پھر میرے ہاتھ پہ ایمان لاؤ. یہ لوگ بھاگ گئے اور پھر وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ایک اور حدیث بھی آپ کو سناتا ہوں. عبداللہ بن سلام ان کا بہت بڑا عالم تھا, وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا جب ہجرت کا موقع تھا, تو ان سے پوچھا میں نہیں جانتا آپ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں, لیکن میرے پاس 3 سوال ہیں, اگر آپ تینوں سوالوں کا جواب دو گے تو آپ سچے نبی ہو. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتاؤ قرب قیامت کی بڑی نشانی کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے آپ یہ بتاؤ کہ جب جنتی جنت کو جائیں گے تو پہلا کھانا کیا ہوگا؟ تیسرا سوال یہ ہے آپ یہ بتاؤ کہ یہ کیا بات ہے کہ پیدا ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اس کی شکل کبھی ماں پہ جاتی ہے اور کبھی باپ پہ جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے ان سوالوں کا جواب معلوم نہیں تھا, ابھی جبرائیل امین آیا اور بتایا. کیا بتایا؟ انہوں نے کہا ایک آگ جلائی جائے گی قرب قیامت میں, آگ سے لوگ بھاگیں گے, سارے لوگ ایک کونے میں جمع ہو جائیں گے, آگ نہیں بجھے گی بجھانے سے, آگ چلتی رہے گی پانی پر بھی, آگ چلتی رہے گی ریت پر بھی, زمین پر بھی, فصلوں پر, پہاڑ پر, جہاں حکم ہوا وہی آگ بجھے گی. کہا یہ سوال تجھ کا جواب تو ٹھیک ہے, دوسرا سوال کا جواب. تو آپ نے فرمایا کہ جب جنتی جنت جائیں گے تو یہ جو مچھلی ہے اس کا جگر ہے, جگر کے اوپر ایک لذیذ قسم کا گوشت ہے, اللہ وہ لذیذ گوشت جمع کر کے اپنے جنتیوں کو کھلائے گا. یا اللہ اس مجمع کو جنت میں لے جا, بولو آمین. جو آمین نہیں بولے گا وہ نہیں جائے گا, بہت دور ہے, اونچا بولنا پڑے گا. یا اللہ مجمع کو جنت لے جا اور یہ کھانا ان کو کھلا, ہاتھ بلند کر کے آمین بولو یا اللہ ہمیں لے جا. کا تیسرا سوال لڑکے اور لڑکے کی شکل وہ ماں اور باپ کی طرح کیوں مختلف ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا رحم مادر. او تم رحم مادر نہیں جانتے نا, تم علماء نہیں ہو, تم عام لوگ ہو. ہم اپنی زبان میں بچہ دانی کہتے ہیں. کہ بچہ دانی میں جب باپ کا مادہ منویہ پہلے داخل ہوتا ہے تو پیدا ہونے والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو اس کی شکل باپ کی طرح ہوتی ہے, اور بچہ دانی میں ماں کا مادہ منویہ پہلے داخل ہو تو پھر اس لڑکے اور لڑکی کی شکل ماں کی طرح ہوتی ہے. کہہ دیا تینوں جواب ٹھیک. آپ نے فرمایا آپ ایمان لاؤ نا, آپ نے وعدہ کیا تھا, جواب تو میں نے ٹھیک دے دیے. انہوں نے کہا میں اس طرح نہیں لاتا, میری تجویز ہے آپ اپنے گھر میں مجھے چھپاؤ, تمام یہودیوں کو بلاؤ, ان سے پوچھو عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے, میں ان کا بڑا عالم ہوں. تو یہ کہے گا ہاں اچھا آدمی ہے. پھر پوچھو اگر وہ مجھے مانتا ہے نبی آپ مانو گے, تو وہ کہیں گا ہاں مانیں گے.
پھر میں آ جاؤں گا اور آپ کی شہادت کا اقرار کر لوں گا۔ نبی علیہ السلام نے تجویز سے دفاع کیا اور وہاں ان کو چھپایا، تمام یہودی سرداروں کو بلایا اور پوچھا کیف فیکم عبداللہ بن سلام، آپ میں عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ جواب دیا خیرنا وابن خیرنا، یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کا باپ بھی بہت اچھا آدمی تھا، عالمنا وابن عالمنا، یہ بھی بہت بڑا عالم ہے، عالم ہے، اس کا باپ بھی بہت بڑا عالم ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اگر عبداللہ بن سلام مجھے نبی مانتا ہے آپ ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں لائیں گے، ہم تو اس لیے آپ کو نبی نہیں مانتے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں یہ سچا نبی نہیں ہے، اگر ہمارا عالم کہتا ہے تو ہم سب پابند ہو گے آپ پر ایمان لانے کے لیے۔ اتنے میں نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن سلام کو بلایا اور کہا آپ کی کیا رائے ہے میری بارے میں؟ عبداللہ بن سلام نے کہا نبی نے سنا، میں بھی کہوں گا، آپ کو اونچی آواز میں کہنا پڑے گا۔ کیا کہا عبداللہ بن سلام نے؟ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہاتھ بلند کر کے کلمہ دوبارہ دہرائیے، اشہد ان لا الہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پس منظر ہے اس موقع کا۔ انہوں نے جب کہہ دیا کہ آپ سچے نبی ہیں، اب اس مجمع کا 5 سالہ بچہ بھی کہے گا اب تمام یہودیوں کو ایمان لانا چاہیے، لیکن نہیں، وہ ایمان نہیں لائے، بھاگے اور بھاگتے بھاگتے کہہ دیا شرنا وابن شرنا، یہ بھی بڑا بدماش ہے اور اس کا باپ بھی بڑا بدماش تھا۔ ابھی کا شریفات بھی ہے، عالم ہے اور پھر کا یہ بدماش ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ نبی علیہ السلام سے ان کی کیا مخاصمت چلتی ہے۔ ایک اور بات بھی سامنے آ گئی کہ نبی علیہ السلام یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہمیں دیت چاہیے، 200 اونٹ، ہماری مدد کرو۔ صحابہ سے جمع نہیں ہو سکے تو انہوں نے کہا جی آپ بیٹھو، ہم دیت کے بارے میں مشورہ کر دیں۔ تو بٹھایا ان کو ایک دیوار کے نیچے اور جا کر دیت کا مشورہ نہیں کیا، آپ کے قتل کرنے کا مشورہ کر لیا۔ کہنے لگے ہمیں ان کو قتل کرنے کے لیے ان کی بستی میں جانا چاہیے تھا، آج وہ یہاں آیا ہے، یہودیوں آپ سے بچ کر نہ جائے۔ کیا ترتیب ہوگی؟ ایک آدمی بہت بڑا پتھر اٹھائے گا، وہ پتھر رکھے گا، کہاں رکھے گا؟ دیوار کے اوپر۔ ہم ان سے باتیں کریں گے، پیچھے سے ایک آدمی پتھر پھینک دے گا اور یوں نبی علیہ السلام کا علیہ باللہ کام تمام ہو جائے گا۔ جیسے ہی ترتیب بن گئی تو جبرائیل امین نے کہا یہاں سے اٹھ جاؤ۔ کیوں؟ کہا انہوں نے آپ کی قتل کی منصوبہ بندی کر لی۔ انہوں نے کہا اچھا ہم دوستی کریں، آپ قتل کریں، ہم دعوت پہ آئیں اور آپ ہمیں کیا کریں؟ گوزار کھلائیں۔ کہا یہودیوں اب یہاں سے نکل جاؤ، فلان دن نکلو، مہلت دیتا ہوں، جو چیزیں بیچ سکتے ہو بیچو، جو ساتھ لے جا سکتے لے جاؤ، لیکن مدینے میں آپ نے نہیں رہنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول ملا، اس نے کہا ایک آدمی سے ڈرتے ہو اور وہ بھی مہاجر مکے کا، انکار کرو۔ یہودی نے انکار کر دیا، لڑائی ہوئی، لڑائی میں یہ ایک قلعے میں معصور ہو گئے۔ جب تک کھانے پینے کا انتظام تھا یہ ٹھیک تھے، بعد میں انتظام ختم ہو گیا، نبی علیہ السلام کے پاؤں پکڑنے لگے، ایک مہربانی اور کرو، ہم سے غلطی ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے پھر مہربانی کی اور یہودیوں کو چھوڑ دیا، وہ خیبر میں آباد ہوئے۔ یہ کل کا یہودی ہے اور آنے والا یہودی کیا ہوگا؟ ہم انتظار کر رہے ہیں قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا، مہدی علیہ السلام کا، یہ انتظار کر رہے ہیں قرب قیامت میں ہاشم کا۔ یہ ہاشم کس کو کہتے ہیں؟ یہ دجال کو کہتے ہیں۔ دجال آئے گا، یہ کہتے ہیں ہاشم آئے گا، پوری دنیا میں ہماری حکومت ہوگی، ہاں تھوڑی دیر کے لیے دجال آئے گا۔ دجال کا مقابلہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگا۔ یہ ٹیکنالوجی ناکام ہو جائے گی، یہ بم فورس یہ ناکام ہو جائے گا، آمنے سامنے لڑائی ہوگی، یہ لشکر ہوگا مہدی اور عیسیٰ کا، یہ ایک لشکر ہوگا دجال کا، دجال کا آمنا سامنا ہوگا۔ ایک آدمی دجال کے لشکر سے آ کر جناب مہدی کو شہید کر دے گا، ایک آدمی عیسیٰ کے لشکر کے آ کر وہ دجال کو مردار کرے گا۔ طاقتور ہو، کوئی آدمی بینڈ باجے سے شہید نہیں ہوتا، کوئی آدمی اللہ کا حامی نہ ہو اس کو شہید نہیں کہہ سکتے۔ بینڈ باجوں کے ذریعے کوئی شہید نہیں ہوتا، شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے جان دیتا ہے۔
ہاتھ اٹھا کر بولو انشاءاللہ فلسطین میں مرنا چاہتے ہیں شہادت کی وعدہ اللہ دے گا, جانا چاہتے ہیں بولو انشاءاللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال اور عیسیٰ کا مقابلہ ہوگا, دجال ہارے گا, دجال ہارے گا, عیسیٰ جیتے گا. بخاری شریف میں لکھا ہے یہ سارے یہودی چھپتے پھریں گے درخت کے پیچھے, پتھر کے پیچھے. اللہ پتھر کو بھی گویائی دے گا, اللہ وہ درخت کو بھی گویائی دے گا. درخت بولے گا, پتھر بولے گا یا مسلم ورائی یہودی فقتلہ, اے مسلمان میرے پیچھے ایک دلہ یہودی چھپا ہوا ہے, اس کو مارے ہو. ایک مسلمان آئے گا مارے گا, یہ ذلت کی موت مرے گے. 40 سال دجال کو شکست دینے کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے. ان کی حکومت میں کوئی بھی اور حکومت نہیں ہوگی, کوئی اور دین نہیں ہوگا, اللہ کا نظام آ جائے گا انشاءاللہ. میرے نبی علیہ السلام کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا. بولو جس کی زبان پہ جھوٹ نہیں آیا وہ کون ہے؟ ہاتھ بلند کر کے بولو رسول اللہ, رسول اللہ, رسول اللہ. وہ کون ہے؟ 3 بار بولو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ مجمع سے آواز آئے بولو. بالکل ناراض نہیں ہونا. کوئی آدمی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, کوئی بات نہیں, اٹھا سکتا ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا, نبی کا نام نہیں لیتا. ناراض نہیں ہونا, وہ میری تقریر نہ سنے, وہ ہمارے مجمع میں نہ آئے. یہ تو سر پیروں کا مجمع ہے, یہ مرنے کے لیے تیار ہے, نبی پہ فخر کرنے کے لیے تیار ہے. ہاتھ بلند کر کے بولو جس زبان پہ جھوٹ نہیں آیا وہ کس کی زبان ہے؟ کیوں؟ مصطفیٰ ہرگز نہ گوید تا نہ گوید جبرائیل, جبرائیل ہرگز نہ گوید تا نہ گوید کردگار. کیوں؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى واوحى الى عبده ما اوحى. زور سے جواب دیجئے جس زبان پہ جھوٹ نہیں آیا وہ کس کی زبان ہے؟ آپ یوں ہلا رسول اللہ, رسول اللہ. بولتے رہو, بولتے رہو, بولتے رہو. رسول اللہ, رسول اللہ, رسول اللہ. تم کون ہو؟ تم مجاہدین کی اولاد ہو. تم کون ہو؟ تم سید احمد شہید کو ماننے والے ہو. تم منصرے والو, تم کون ہو؟ تمہاری تو عظیم تاریخ ہے. تم سید شاہ اسماعیل شہید کو ماننے والے ہو. تم کون ہو؟ وہ جو پڑا ہوا رسول خان ہو, تم اس کی بات کرتے ہو. تم کون ہو؟ وہ بفا کا غلام غوث ہو. تم کون ہو؟ مولانا سرفراز صفدر کے علاقے کے ہو. تم کون ہو؟ تم مولانا مفتی ماموں سے محبت کرنے والے ہو. تم کون ہو؟ تم اقناوا جنگوی سے محبت کرنے والے ہو. بتا دینا چاہتا ہوں کہ منصرہ میں باطل رہے گا تو حق نہیں رہے گا. اب حق آ گیا ہے, باطل کو منصرہ سے بھاگنا پڑے گا. بولیے انشاءاللہ, اور جب بولیے انشاءاللہ. نبی نے جھوٹ نہیں بولا, بچپن میں نہیں بولا. نبی نے جھوٹ نہیں بولا, بچپن میں نہیں بولا. نبی نے جھوٹ نہیں بولا, لڑکپن میں نہیں بولا. نبی نے جھوٹ نہیں بولا, نوجوانی میں نہیں بولا. نبی نے جھوٹ نہیں بولا, جوانی میں نہیں بولا. نبی نے جھوٹ نہیں بولا, تجارت سے پہلے نہیں بولا, تجارت کے بعد نہیں بولا. شادی سے پہلے نہیں بولا, شادی کے بعد نہیں بولا. بچوں کی پیدائش سے پہلے نہیں بولا, بچوں کی پیدائش کے بعد نہیں بولا. نبوت سے پہلے نہیں بولا, نبوت کے بعد نہیں بولا. معراج سے پہلے نہیں بولا, معراج کے بعد نہیں بولا. ہجرت سے پہلے نہیں بولا, ہجرت کے بعد نہیں بولا. بدر و حنین سے پہلے نہیں بولا, بدر و حنین کے بعد نہیں بولا. حدیبیہ سے پہلے نہیں بولا, حدیبیہ کے بعد نہیں بولا. خیبر سے پہلے نہیں بولا, خیبر کے بعد نہیں بولا. مکہ سے پہلے نہیں بولا, فتح مکہ کے بعد نہیں بولا. حجۃ الوداع سے پہلے نہیں بولا, حجۃ الوداع کے بعد نہیں بولا. جس زبان پہ جھوٹ نہیں آیا بتاؤ وہ کس کی زبان ہے؟ کس کی زبان ہے؟ کس کی زبان ہے؟
مسجد زبان سے بات نکلی ہے کہ عیسیٰ جیتے گا اور دجال ہارے گا. ہمیں یقین ہے آسمان نیچے آ سکتا ہے, زمین اوپر جا سکتی ہے, وہ جہاں پہاڑ کھڑا ہے وہاں دریا بہ سکتا ہے, وہ جہاں دریا بہ رہا ہے وہاں پہاڑ کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن نبی کی بات غلط ہے, اونچی آواز میں اور اونچا عقیدہ بتاؤ اور اونچا. جس زبان پہ جھوٹ نہیں ہے وہ کس کی زبان ہے؟ نبی علیہ السلام سے پہلے 8000 سال گزرے ہیں, آدم علیہ السلام تک. نبی علیہ السلام کے بعد 1500 سال گزرا ہے, اور بعد میں پتہ نہیں قیامت کب آئے گی. اتنا سچا آدمی نہ پہلے گزرا نہ بعد میں گزرا. ہاتھ اٹھا کے بولو وہ کون ہے؟ میں 3 بار بول رہا ہوں, 3 بار بولو, 3 بار. رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ. پہلے نبی نے بتایا, رسول اللہ نے بتایا کہ بڑی جنگ, آخری جنگ, عیسیٰ جیتے گا, دجال ہارے گا. آج کا عیسیٰ غزہ کا چھوٹا بچہ ہے اور آج کا دجال اسرائیل ہے. ہم نبی کے مقتدی ہیں, نبی کی اقتداء میں اعلان کرتے ہیں کہ قرب قیامت میں عیسیٰ جیتے گا, اور انشاءاللہ آج کی جنگ میں غزہ کا بچہ جیتے گا. تیار ہو؟ ایک مٹھی خون دینا پڑے گا, ایک لب, ایک چلو خون دینے کے لیے تیار ہو؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس اسیاں جاتا رہا. ہائے مسلمانوں, عرب حکمرانوں, آپ سے بہت گلہ کرنے کو جی چاہتا ہے. تم تو یوم نام کی سٹی بنا رہے تھے سعودی عرب ریاض میں, اور اس میں آپ شیئر دے رہے تھے اسرائیل کو. تو بہت اچھا ہوا, حماس کے مجاہدین نے حملہ کیا, تمہارا منصوبہ تار ہو گیا. مجھے رونا آتا ہے کہ جب رمضان میں افطاری کا وقت ہوتا ہے, بچوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے, سامنے افطاری کی کھجوریں پڑی ہوتی ہیں, فتنے میں بمباری ہو جاتی ہے. روزہ توڑنے سے پہلے بچے جا خالق کی حقیقی سے ملتے ہیں. یہ میرا بچہ ہے, یہ آپ کا بچہ ہے. وہ جن ماؤں کے سینے کاٹ دیے گئے ہیں وہ آپ کی ماں ہے, وہ میری ماں ہے. وہ جن عورتوں کو بے دردی سے ان کی عزتوں کو لوٹا گیا ہے وہ میری بہن ہے, وہ آپ کی بہن ہے. ربا کس زمانے میں پیدا کیا آپ نے؟ ربا غیرت والے زمانے میں پیدا کرتا, ربا پاکستان میں پیدا نہ کرتا, فلسطین میں پیدا کرتا. ربا کہاں پیدا کر دیا, کیسے حکمران دے دیے. یا اللہ نہ ہم جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں. ربا اتنا بڑا امتحان آپ نے ہم پہ کیوں ڈالا ہے؟ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ كَيْفَ تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ لِمَ تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. ربا آپ سے گلہ تو بنتا ہے نا, یا ہمیں پیدا نہ کرتے یا فلسطین کا واقعہ نہ ہوتا, غزہ کا واقعہ نہ ہوتا. غزہ بھی ہو گیا, میں بھی زندہ ہوں, آپ بھی زندہ ہیں. کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ ماں بانج ہو گئی ہے جو ٹیپو سلطان جنا کرتی تھی, صلاح الدین ایوبی جنا کرتی تھی, محمد بن قاسم جنا کرتی تھی. وہ ماں نہیں ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے نا, اس سے بھی زیادہ, کہ جب یہ بمباری کرنے والا جہاز آ کر بمباری کرتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیما کر دیتا ہے. ذرا معلوم تو کرو اس جہاز میں تیل کس کا ہے؟ اس جہاز میں تیل میرے عرب حکمرانوں کا ہے. میرے عرب حکمران اپنے گاہک کو منع نہیں کر سکتے. تو میرا گاہک نہیں ہے, میں تیرا تیل نہیں دوں گا, تو نے میرے بچوں کو مارا. ربا غیرت کہاں بکتی ہے,
میں ان لوگوں کو غیرت لے کر دوں. اور کیا کیا جائے, ہمارے اپنے حکمران بھی ایسے ہیں, نہیں ہے وہ سامنے آنے والے. مجھے معاف کیجئے, میں ان باتوں کے لیے بہت مشہور ہو چکا ہوں, لیکن کیا کیا جائے, میں یہ باتیں کرتا ہوں. مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کو تھریڈ ہے, اور تھریڈ ہوتا بھی ہے. آج کل تھریڈ کے حساب سے ٹاپ 10 میں میرا پہلا نمبر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم آپ سے وعدہ کرتا ہوں, حق بولا تھا, حق بولتے ہیں, حق بولتے رہیں گے. اور باطل کے سامنے سر کٹ تو سکتا ہے, لیکن ہاتھ اٹھا کر بولو کہ جھکے گا نہیں انشاءاللہ. موت اور حیات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اہم موقع پہ کھڑا ہوں, بول رہا ہوں, نہ معلوم پھر آپ سے ملاقات ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی, نہیں معلوم. لوگوں کی موت آتی ہے, میری باری بہت جلدی آتی ہے. آج 36 لاکھ لوگوں نے وہ فیس بک پہ بتایا کہ آپ مفتی قطعت اللہ کی باری ہے, مولانا حامد الحق کے بعد, مفتی منیر شاکر کے بعد, اس کو سیکورٹی دو. حکمرانوں کے کانوں پہ نہیں رونگتی. میں نے اپنی بات نہیں چھوڑی, میں موت سے نہیں ڈرتا. اتنی بات ضرور کرتا ہوں کہ اگر میں اپنی موت مرا تو آپ میرے جنازے پہ مت آؤ. تو فرض کفایہ ہے, ہمارے گاؤں والے پڑھ لیں گے انشاءاللہ, پڑھ لیں گے. اور اگر ہمیں ظالموں نے اس لیے مارا کہ وہ حق کی آواز دبانا چاہتے ہیں, پھر میرا حق بنتا ہے آپ پر کہ آپ میرے جنازے پہ آؤ. میں پاکستان کا واحد مولوی ہوں کہ اپنے جنازے کی خود دعوت دیتا ہوں. کوئٹہ جا کر, کراچی جا کر, سندھ جا کر, وہاں پنجاب جا کر, کشمیر جا کر کہتے ہیں لوگوں میں معصوم ہوں, میں مظلوم ہوں, میں حق کے لیے لڑتا ہوں. لہذا طاقتوروں کو جواب دینے کے لیے میرے جنازے کو کندھا دینا بہت ضروری ہے. مجھے اپنے گاؤں میں دفن مت کرو, میری وصیت ہے مجھے دفن کیا جائے اسلام آباد میں, سپریم کورٹ کے سامنے سبززار میں, وہاں بڑا بورڈ لگا دیا جائے کہ حق کی بات کرنے والا مانزلہ کا مفتی قطعت اللہ, اس کی یہ قبر ہے. انشاءاللہ جب اسلام آباد میں قبر ہوگی, جنازہ ہوگا, تو باطل ٹک نہیں سکے گا, اور اسی قبر کی بنیاد پر انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ. انقلاب کے لیے تیار ہو, دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ, اور ان سے بولو. میں اپنے جنرل سے بات کرنا چاہتا ہوں. جنرل صاحب, آپ کون ہو؟ آپ کا یہ ماٹو ہے ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ. آپ کون ہو؟ آپ اسلام کے پاکستانی مسلمانوں کی امید کی کرن ہو. آپ کون ہو؟ آپ زرداری سے زیادہ تکڑے ہو, آپ صدر سے تکڑے ہو, آپ وزیر اعظم سے تکڑے ہو. میرا اور آپ کا ایک تعلق ہے, وہ تعلق یہ, ہم جس دردی میں رہتے ہیں آپ اس کے چیف آف اسٹاف ہو. تمام معاملات کے اندر آپ سامنے آ کر بات کرتے ہو. یہ فلسطین کے معاملے میں آپ کیوں سامنے نہیں آتے؟ آپ کو معلوم ہونا جانا چاہیے, آپ امریکہ کے جنرل نہیں ہو, آپ ہمارے جنرل ہو. امریکہ آپ کو تنخواہ نہیں دیتا, ہمارے ٹیکس سے آپ کی تنخواہ ملتی ہے. چاہتے ہو کہ پاکستان کا بچہ آپ کی جوتی کو سر پر رکھنا اپنے لیے فخر سمجھے, تو آپ کو فلسطین کی حمایت میں کھل کر سامنے آنا ہوگا. آپ کھل کر سامنے آؤ گے, ہاتھ اٹھاؤ, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن مجھے معاف کیجئے, اگر آپ ساتھ نہیں دو گے پھر اس عہدے کے آپ لائق نہیں ہو. یہ عہدہ چھوڑ دو, مستعفی ہو جاؤ. جب میں کہتا ہوں صدر مستعفی ہو جائے, کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوتی. جب میں کہتا ہوں وزیر اعظم مستعفی ہو جائے تو اچنبے کی بات نہیں ہوتی. آج مستعفی نہیں ہوگے, کل آپ ریٹائر ہو جاؤ گے. آج مستعفی ہو جاؤ, قوم کو بتاؤ کہ میں آپ کی جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکا, اس لیے مستعفی ہو گیا. دونوں ہاتھ بلند کر کے, دونوں ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو کہ آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے. اور آخر میں پھر ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان سے کہتا ہوں اس بات کو شنگیری لے جاؤ, اوگی اور بالا کوٹ لے جاؤ.
بٹر و چھتر لے جاؤ، دربند تک لے جاؤ، مانسر کی عوام انشاءاللہ میں مایوس نہیں کریں گے، جو قربانی بھی لگے گی انشاءاللہ قربانی کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہمیں راستہ نہیں مل رہا، جنرل صاحب ایسا کر سکتے ہیں راستہ دے دو، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، براہ راست اسرائیل سے لڑنے کے لیے، غزہ کے بچوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ آپ دونوں ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو کہ ہم فلسطین جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ تیار ہو؟ دونوں ہاتھوں کو یوں لے رہا ہو، زور سے لے رہا ہو۔ میڈیا والوں ان کے فوٹو نکالو، یہ کیا کہتے ہیں حکمرانوں کہتے ہیں باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، تیرا بخلا و مننا۔ بہت شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔